السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ لوگوں کی خدمت میں پھر سے ایک بہترین اور پاورفل وظیفے کی ویڈیو لے کر حاضر آئے ہیں۔ امید کرتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچنے والا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت سورہ مریم آپ میرے بتائے ہوئے طریقہ کار سے پڑھ لیجئے۔ اگر آپ پریشان ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہے، آپ کے گھر میں کوئی بچے نہیں ہو رہے ہیں، تو یہ طریقہ کار آپ کو ضرور ایک بار آزمانا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز جب یہ ایک مرتبہ آپ وظیفہ کر لیں گے، آپ کے گھر میں بھی اولاد کی نعمت اتر جائے گی۔ آپ یہ لگاتار 5 دن وظیفہ کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو جلد از جلد اللہ تبارک و تعالی غیب سے بچے ہونے کی خوشخبری عطا فرمائے گا۔ چلیے تو آج ہم پورا طریقہ کار آپ کو بتانے والے ہیں کہ کون سا وظیفہ کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ ہم پوری بات آج آپ کو بتانے والے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں یا میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو فوراً آپ ہمارے چینل سے جڑ جائیے۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن آن کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور آپ اس ویڈیو کے ذریعے سے فائدہ حاصل کریں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، بیل آئیکن آن لائک کر دیں اور شیئر کر دیں ثواب کی نیت سے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوست و احباب، آپ کے گاؤں محلے والے، آپ کے رشتہ دار یا کوئی اور بھی ایسے پریشان اگر ہوں گے تو ان کو اس ویڈیو کے ذریعے سے فائدہ حاصل ہو جائے۔ چلیے تو آج کی ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی ایک سورت سورہ مریم کو مکمل آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس قرآن شریف ہے تو آپ قرآن شریف میں باوضو ہو کر پڑھیں، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اگر آپ قرآن شریف آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کوئی بھی ایپ ڈاؤن لوڈ موبائل میں کریں اور موبائل میں ہی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کا مکمل طریقہ کار یہ رہے گا کہ آپ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں گے، نفل 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد 1 گلاس پانی آپ کو اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ 1 گلاس پانی رکھنے کے بعد آپ نے اسی مصلی پہ جس پہ نماز پڑھا تھا آپ کو بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھنے کے بعد آپ ایک تسبیح بھی رکھ لیں ساتھ میں، تاکہ آپ کو گنتی کرنے میں دقت نہ ہو۔ جب آپ بیٹھ گئے تسبیح لے کر، پانی لے کر، تب آپ کو قرآن مجید کھولنا ہے۔ قرآن مجید کھولنے کے بعد سورہ مریم کو مکمل پڑھنا ہے۔ سورہ مریم جو سورت ہے وہ پوری سورت آپ نے پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو چھوٹا بڑا جو بھی یاد ہو وہ درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ درود ابراہیم یعنی جو نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اس درود کو پڑھیں، اس لیے کہ اس درود کی برکتیں اور فضیلتیں بہت زیادہ ہیں۔ درود ابراہیم پڑھنے والے کو ثواب بھی بہت لکھا جاتا ہے ان کے نامہ اعمال میں، تو آپ کوشش کریں کہ درود ابراہیم ہی پڑھیں۔ 11 مرتبہ درود ابراہیم آپ کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو 1 مرتبہ میرے ساتھ آپ پڑھیے، انشاءاللہ العزیز آپ اس کو یاد کر لیں گے، یا اگر آپ کو یاد نہیں ہو رہا ہے تو اسے بار بار سن کے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद इब्राहिमी है जिसे आपने 11 मरतबा पढ़ना है। जब 11 मरतबा पढ़ लिए फिर आपको जो दूसरा स्टेप लेना है वो ये कि सूरह मरियम को आपने मुकम्मल 1 मरतबा पढ़ना है। जब आप मुकम्मल 1 मरतबा सूरह मरियम को पढ़ लेंगे तब आपको अल्लाह तबारक व तआला का 2 नाम या अल्लाहु और या समीउ ये 100 मरतबा तस्बीह के दाने पर पढ़ लीजिए, या आप हाथ की उंगली की लकीरों में पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं। जैसे या अल्लाहु या समीउ ये हुआ 1 मरतबा, या अल्लाहु या समीउ ये हुआ 2 मरतबा, या अल्लाहु या समीउ ये हुआ 3 मरतबा, और इसी तरीके से आपने 100 मरतबा इसको पढ़ना है। जब आप 100 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला का ये 2 नाम 100 मरतबा पढ़ लेंगे तब आपने क्या करना है वो भी समाअत फरमाएं। इतना पढ़ने के बाद आपको 7 मरतबा सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ 7 मरतबा पढ़ना है। 1 मरतबा सवाब की नीयत से मेरे साथ भी आप पढ़ लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। ये सूरह फातिहा है। सूरह फातिहा की बहुत ज़्यादा फजीलतें और बरकतें आई हैं। फरमाते हैं कि कोई बंदा अगर बीमार हो तो आप सूरह फातिहा पढ़ के पानी में दम कर लीजिए और फिर उस मरीज़ को पिला दीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मरीज़ शिफायाब हो जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे शिफा फरमा देगा। तो इतनी फजीलतें और बरकतें अल्हम्दु शरीफ की है यानी सूरह फातिहा की। तो आप 7 मरतबा दुरूद ये सूरत आपको पढ़ लेना है यानी सूरह फातिहा। जब 7 मरतबा सूरह फातिहा आप पढ़ लेंगे तो आपको 11 मरतबा जो भी दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ा था वही दुरूद पाक आपने 11 मरतबा फिर आखिर में पढ़ लेना है। जब आप 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के फारिग हो जाएंगे अब आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, बस आप जो पानी गिलास में रखे थे उस गिलास में आपको फूंक मार देना है, दम कर देना है। वो पानी पे दम करने के बाद आपने तौबा इस्तिग़फ़ार करना है और तौबा इस्तिग़फ़ार करने के बाद आप सिद्क़ दिल से रब तबारक व तआला की तरफ लव लगा लें। लव लगाने के बाद दोनों हाथों को उठाएं और दोनों हाथों को उठाकर अपने रब से फरियाद करें, दुआ करें कि या रब्बे कदीर हमारे तमाम गुनाहों को तू बख्श दे। अब तक हमने जो गुनाह किए वो तमाम गुनाह बख्श दे और मुझे नेक और सालिह औलाद अता फरमा। यकीन जाने तौबा इस्तिग़फ़ार करने के बाद सिद्क़ दिल से जब आप अल्लाह तबारक व तआला से मांगेंगे, दुआ करेंगे अपनी औलाद के लिए तो अल्लाह तबारक व तआला आपको गैब से औलाद अता फरमाएगा, बल्कि नेक और सालिह औलाद अता फरमाएगा। तो आप इस वजीफ़े को ज़रूर से ज़रूर आज़मा कर देखें। हमने आपको पूरे तरीक़ेकार बता दिया। लास्ट में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर ये ख़ुद वो लड़की जिसको बच्चे नहीं हो रहे हैं अगर वो कर रही है तो आप वो वजीफ़ा करने के बाद पानी खुद पी लें, और अगर उसके हस्बैंड उसके शौहर कर रहे हैं, कोई मर्द कर रहा है तो आप इतना वजीफ़ा करने के बाद पानी खुद ना पिएं बल्कि आप ये पानी अपनी वाइफ को, अपनी बीवी को पिला दें। और एक ज़रूरी बात आपको हम बताना चाहते हैं कि जब माहवारी से औरत फारिग होती है तब ये वजीफ़ा करें, तब ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। चाहे लड़का करे लड़की करे, लेकिन ये ख्याल रहे कि ये वजीफ़ा माहवारी के
بعد فوراً کریں تاکہ اس وقت کا اثر زیادہ رہتا ہے اور ہوتا ہے۔ آپ اپنی بیوی کے ساتھ بھی جب ہم بستری کریں تو کوشش یہی کریں کہ وہ جو خون آتا ہے، خون سے فارغ ہونے کے بعد آپ اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہم بستری کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی دعا کر لیجئے، آپ لوگ آمین کہیں۔ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالی کس کی دعا کب قبول فرما لیتا ہے۔ یا رب قدیر، جو بے اولاد ہیں، جن کے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہے، اسے تو غیب سے مدد فرما کر اور اس کے گھر میں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اور اگر کوئی بے حد پریشان ہے کہ میرے گھر میں بچے نہیں ہو رہے ہیں، سال 2 سال شادی کے 10 سال 20 سال گزر گئے ہیں، پھر بھی ان کے گھر میں بچے نہیں ہو رہے ہیں، تو بھی آپ کو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ یہ والا وظیفہ آپ نے ضرور آزمانا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ تبارک و تعالی غیب سے مدد فرمائے گا۔ امید کرتے ہیں میری ویڈیو سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا ہوگا۔ ہم ملتے ہیں ایسی ہی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں، السلام علیکم، اللہ حافظ۔